حمدا كثيرا طيبا طاهرا لله الواحد القهار تعظيما توصيفا تكريما للنبي المعظم المختار تأدبا بآداب الأصحاب وآل الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اولاد کے لیے والدین کی صحبت و قربت اور سیرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، یعنی اولاد کے لیے والدین کی صحبت کے لفظ کو تو آپ لوگ سمجھتی ہے، اور قربت سے مراد یہ ہے والدین کا اولاد سے قریب ہونا۔ یہ دونوں چیزیں اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت طیبہ۔ جس آیت کریمہ کی میں تلاوت کی ہوں وہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے، جس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب معظم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا رہے ہیں، اب آگے آپ سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات ہم اس میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی ولادت کب ہوئی، کیسے ہوئی، کیسے عالم میں ہوئی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارکہ جو ہے 25 سال کی عمر پاک میں ہوا، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 سال کی عمر پاک کی تھی۔ اب ایک روایت میں آیا ہے کہ اعلان رسالت سے 5 سال پہلے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی، مطلب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر پاک میں اعلان نبوت فرمایا، اعلان رسالت فرمایا۔ 25 سال کی عمر پاک میں آپ کا نکاح ہوا اور 40 سال کی عمر پاک میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان رسالت فرمایا، یعنی لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ تو ایک روایت میں ایسا ہے کہ آپ کی اعلان رسالت سے 5 سال پہلے حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی، مطلب یہ ہوگا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 35 سالہ عمر پاک تھی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ اعلان رسالت کے 1 سال بعد پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی، مطلب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب 41 سال کے تھے اور اعلان نبوت کا 1 سال ہوا تھا۔ تو یہ دونوں روایتیں ہیں، اگر ہم دونوں روایتوں کو بھی دیکھیں گے، چاہے وہ 5 سال پہلے کی روایت کو بھی اگر ہم دیکھیں یا پھر 1 سال بعد کی بھی اگر روایت کو ہم دیکھیں، تو دونوں حالات میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر کفار و مشرکین سے پریشان تھے۔ یعنی جب آپ اعلان رسالت، اعلان نبوت نہیں فرمائے تھے، تب بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تب بھی آپ کو لوگ ستانے لگے تھے، لیکن جب آپ نے اعلان رسالت فرمایا تو اس کے بعد بھی آپ کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا، دشمنوں کی دشمنی کو سہنا پڑا، پریشان ہونا پڑا۔ تو 1 سال بعد بھی یہی عالم رہا، کیونکہ اعلان نبوت کے بعد تو ماننے والے بھی دشمن ہو گئے تھے۔ تو ایسے عالم میں اگر ہم 5 سال قبل بھی اگر مانیں گے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت، تب بھی یہی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم میں پریشانی کا عالم تھا۔ 1 سال بعد بھی اگر ہم مانیں گے تو بھی پریشانی کا عالم تھا۔ تو دونوں بھی عالم میں ہم مانیں گے تو بھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت جو ہوئی وہ سب مخالفین کا مخالفت کا دورہ تھا، ایسے وقت میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اب اس کو آپ بآسانی دنیاوی مثال کے طور پر سمجھ سکتے ہیں، جیسے اگر معاشرے میں یا پھر سوسائٹی میں کوئی کرفیو وغیرہ کے حالات ہو، پریشانی وغیرہ کے حالات ہو کہ باہر آنے جانے کا مسئلہ نہ ہو، یا پھر دشمن ایسے ہو کہ ایک دم اگر ہم نکلیں گے تو پھر جان جانے کا اندیشہ ہو، یہ چیزیں ہو، یا پھر گھر کی پرسنل پریشانی ہو جس میں کوئی اگر انتقال کر گیا ہو، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، کچھ بھی ہو، اگر ایسے عالم میں ہمارے گھر میں
چاہے وہ اولاد بیٹی ہو یا بیٹا ہو. خاص طور سے اگر بیٹی ہو تو زیادہ جو ہے اس کو جو ہے افلاسی کا نام دیا جاتا ہے، اس پر افسوس کیا جاتا ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ اس کے آنے کی وجہ سے یہ ہوا. یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھی جاتی ہے، عموماً خصوصاً عورتوں میں یہ اکثر باتیں ہوتی ہے. تو جب پریشانی کا عالم ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں کسی کی ولادت ہو جائے تو اور ہم زیادہ پریشان ہو جاتے. ارے ہم کو تو اپنی جان بچانے کی فرصت نہیں تھی، اب یہ کہاں سے سنبھالیں گے یہ بات. تو ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر ہم اعلان نبوت سے 5 سال قبل بھی مانیں گے اور 1 سال بعد بھی مانیں گے تب بھی پریشانی کا عالم تھا. اس عالم میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور آپ دیکھیے اولاد کے حوالے سے، سوچ آپ دیکھیں. ایسے پریشانی کے عالم میں بھی حضرت فاطمہ جب پیدا ہوئی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا خلاف کرتے ہیں اپنے نبی کے. نبی ہمیں کس قدر درس دیتے ہیں اچھا، اور ہم کس قدر مخالفت کرتے ہیں. نبی نے جب ایسے عالم میں، اب آپ یاد رکھیے نبی کو جیسی پریشانی نبی نے جھیلی ہے، نبی نے جیسے مشکلات سہی ہے، امتی تو سہی ہی نہیں. اور اگر قیامت تک بھی ہم دیکھیں گے تو کسی بھی امتی کو ایسی پریشانی نہیں آئے گی. ہم اپنے حساب سے دیکھیں گے تو ہمیں وہ پریشانی ضرور بڑی نظر آئے گی، لیکن جب ہم اپنے نبی کو دیکھیں گے، اپنے رسول کو دیکھیں گے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری پریشانی کچھ حیثیت نہیں رکھتی، ہماری پریشانی کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ایسی پریشانی آئے گی. تو خیر بتانا مقصود یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پریشانی کے عالم میں جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو آپ نے ساری اولاد، اتنی اولاد آپ کی تھی، 3 بیٹے اور ان سے قبل 3 بیٹیاں، کسی کو آپ نے اپنا جگر کا ٹکڑا نہیں کہا. لیکن جب حضرت فاطمہ پیدا ہوئی تو آپ نے ان کو جگر کا ٹکڑا کہا، آپ نے ان کو اپنا قریب کہا، آپ نے ان کو اپنا جگر کا ٹکڑا مانا. تو آپ دیکھیے اخلاق نبوی، اخلاق مصطفیٰ. تو اولاد چاہے کبھی بھی پیدا ہو، کیسے ہی عالم میں پیدا ہو، انہیں عزت دینا اخلاق نبوی میں سے ایک رسپانسبلٹی ہے، اخلاق نبوی کی رسپانسبلٹی ہے. چاہے اولاد اچھے عالم میں پیدا ہو یا برے عالم میں پیدا ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لیکن اولاد کو عزت دینا یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ ہم فالو کرتے ہیں اپنے نبی کو. تو ہمارا بھی یہی جو ہے شیوا ہونا چاہیے، ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے، چاہے اولاد کیسے ہی عالم میں کیوں نہ پیدا ہو، چاہے مشکلات میں ہو یا خوشیوں کے عالم میں ہو. ہمیں اولاد کو کوسنا نہیں چاہیے، اولاد کو افلاسی وغیرہ کا نام نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان سب چیزوں سے کہنے اور سننے میں ہمیں بڑا احتیاط کرنا چاہیے، اور جو کہنے والے ہیں ان کو روکنا چاہیے کہ یہ اخلاق نبوی کے خلاف ہے. جبکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو رسول اعظم کو دیکھتے ہوئے ہمیں اگر ایسی پریشانی میں پیدا ہوئی تو وہی سب سے اچھی اولاد ہے. جیسے ہم حضرت فاطمہ کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں، ایسے پریشانی کے عالم میں آپ پیدا ہوئی، آپ کو جگر کا ٹکڑا کہا گیا، آپ کو قریب رکھا گیا. تو ان ساری باتوں سے آج کل ماں باپ کو سوچنا چاہیے، گھر والوں کو سوچنا چاہیے کہ اولاد کو کوسنا نہیں چاہیے. پہلی یہ بات. ہمارا عنوان ہے اولاد کے لیے والدین کی صحبت و قربت اور سیرت فاطمہ. اب آپ دیکھتے جائیے رسول پاک نے کس طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا، اب آپ دیکھیں گے آگے. دوسری بات، یہ اہم بات جو ہے، لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو ترجیح دینا، لڑکوں کو چاہنا، لڑکوں کی رغبت رکھنا کہ ہمیں بیٹی نہیں بیٹا چاہیے. اب آپ دین کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتی ہوں. طلب کرنا چاہیے، آپ اولاد اللہ پاک ہمیں عطا کرے، یہ دعا کرے، ہمیں یہی چاہیے، ہمیں وہی چاہیے، یہ اگر ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے، وہ اگر ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب طلب کس کی کرنی چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے آپ دیکھیں. جہاں تک ہمارے حضرت نے ہمیں پڑھایا ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے یہ تو سنا ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر خوشخبری ملی ہے، کہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بیٹے کے پیدا ہونے پر کوئی خوشخبری رسول اعظم نے سنائی ہو. یہ ضرور دیکھا ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر خوشخبری سنائی گئی. اب وہ کیا خوشخبری ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں 3 بیٹی پیدا ہو، اگر کسی کے گھر میں 3 بیٹی ہو اور اس کی پرورش، اس کی تربیت اچھی ہو. اب تربیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسکول کالج وغیرہ سب اچھا پڑھا کر کے اس کو ثانیہ مرزا بنا دیں، نہیں. تربیت سے مراد اس کی دینی تربیت کی گئی ہو، اس کو زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ سکھایا گیا ہو، صحیح ڈھنگ سکھایا گیا ہو. ایسی بیٹیاں، پھر ان کی بڑے ہی اچھے انداز میں نکاح ان کا کیا گیا ہو. تو ایسی بیٹیاں
ماں باپ کے لیے جہنم میں ڈھال بنے گی۔ مطلب اگر ماں باپ جہنم میں جانے والے بھی ہوں گے تو وہ ڈھال بن کے ان کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، انہیں جہنم میں جانے نہیں دے گی۔ تو یہ دیکھیں ماں باپ کے لیے کس قدر خوشخبری سنائی گئی ہے بیٹیوں کی پیدائش پر، جبکہ ہم نے بیٹوں کی پیدائش پر ایسا نہیں سنا۔ اور یہ بھی خوشخبری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹی کی خوشی میں اگر الحمدللہ پڑھے، جو کوئی شخص، جو کوئی ذمہ دار بیٹی کے پیدا ہونے پر الحمدللہ پڑھے تو وہ بخشا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے بیٹی کے پیدا ہونے پر صرف الحمدللہ کہنا بخشش کروا دے گا تو اس بیٹی کو کیسے جو ہے نحوست اور افلاسی وغیرہ کا نام دے سکتے ہیں، اس بیٹی کو کیسے دور رکھ سکتے ہیں، اس بیٹی کو کیسے دور رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے عورت کو، بیٹی ہو یا ماں ہو، اسلام نے ہر طرح سے اچھا مقام دیا ہے۔ عورت کو جس بھی سٹیج میں عورت رہی ہے اس کو اسلام نے اچھی عزت دی ہے، اچھا مقام دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے بیٹی اگر گھر میں بیٹی بن کر ہو تو وہ رحمت ہے، اور اگر وہ کسی کے یہاں جائے تو وہ برکت ہے، اور اگر وہی بیٹی ماں بن جائے تو پھر وہ جنت ہے۔ بتائیے کہاں ہم نے باپوں کے حوالے سے، مردوں کے حوالے سے یہ سارے جو ہے مرتبے اور مقامات سنے ہیں۔ تو ہم ماں باپ خود، عورتیں خود جب بیٹی ہو تو بھی اپنے مقام کو سمجھ کر رہے، کسی کے یہاں جائے تو بھی اپنے مقام کو سمجھ کر رہے، اور خود ماں بنے تو بھی اپنے مقام کو سمجھے۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیت کریمہ کے حوالے سے کہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ عبادت اسی کی ہوگی، اسی کے فوراً بعد ہے کہ حسن سلوک والدین کا ہوگا۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اسی کے فوراً بعد حکم ہوا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے۔ اور جب یہ بات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب عرض کیا گیا کہ کون، والدین ماں باپ دونوں ہیں تو اس میں کس کا مقام پہلے ہے، کس کا مقام پہلے، کس کے ساتھ ہم پہلے حسن سلوک کریں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بھی ماں کا لفظ فرمایا۔ پہلی مرتبہ بھی پوچھا گیا ماں، پھر پوچھا گیا پھر کون، تو بھی رسول پاک نے فرمایا ماں۔ تیسری مرتبہ بھی پوچھا پھر کون، تو بھی رسول پاک نے فرمایا ماں۔ اب جب چوتھی مرتبہ جب پوچھا گیا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ۔ تو آپ نے دیکھا 3 مرتبہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کہا پھر باپ کہا۔ تو اب ماں خود اپنے مقام کو سمجھ سکتی ہے کہ دین نے کتنی مقام، کتنی آزادی دی ہے۔ آج عورتیں آزادی، آج لڑکیاں ہو، عورتیں ہو، آزادی کی بات کرتی ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں کھل کر جینا چاہیے۔ دین نے عورتوں کو اس قدر آزادی دی ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس قدر آزادی دی ہے، اور اس کا ایک ایسا خوبصورت دائرہ متعین کر دیا ہے کہ اس کے باہر عورت نہ نکلے، یہی اس کی آزادی ہے۔ اب آپ بتائیے آزادی کی بات کرتے ہیں، ماں اگر اپنے بچوں کو دکان کو کسی خریداری کے لیے بھیجے، اپنی بچیوں کو بھیجے یا پھر خود جائے تو وہاں پردے کا لحاظ نہیں ہوتا۔ جس سے بھی بول رہے، جو بھی دکاندار ہے، ہر کوئی محرم تو نہیں ہوتا، حالانکہ محرم ہوتے ہی نہیں، بہت سارے غیر محرم ہی ہوتے، نہ وہ بھائی ہوتا ہے نہ باپ ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان سے جو ہے بات کی جاتی ہے، ان سے یہ دینے کے لیے بولا جاتا ہے، ان سے وہ دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پردے کا لحاظ نہیں، اور جو عورتیں، جو لڑکیاں بے نقاب جاتی ہے، مطلب برقع تو پہنتی ہے، اس کا استعمال تو کرتی ہے، لیکن چہرے پر نقاب لگانا گوارا نہیں ہوتا۔ تو جب پردے کا لحاظ نہیں ہوتا، پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن جب دین کی بات آ جائے تو پردہ نہ کرنے والی بھی یہ بولتی ہے کہ پردے کا اہتمام ہے وہاں پر۔ اب آپ بتائیے کس قدر سوچ کی جو ہے کمی نظر آ رہی ہے یہاں پر، کتنی خراب بات ہے کہ جہاں دین ہے، جہاں ہم دین سیکھنے جا رہے، جہاں ہماری کامیابی ہے، جہاں جنت ہے ہماری، وہاں ہم یہ پوچھ رہے کہ پردے کا اہتمام ہے، اور جہاں سراسر ہم سے گناہ ہو رہا ہے، آل ان آل ہم گناہ کے کام کر رہی ہے، وہاں پہ کوئی پردے کا لحاظ نہیں، وہاں کوئی پردے کا لحاظ نہیں، جہاں ہمیں آل ان آل خطرہ ہے، ہم محفوظ نہیں رہ پائیں گے، اور جہاں دین میں اگرچہ تھوڑی بہت اگر اونچ نیچ ہو جائے، کمی پیشی ہو جائے تو وہ سنبھالی جا سکتی ہے وہاں پر، تو وہاں پہ پردے کا اہتمام ہے کہ یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہے۔ جس دین نے دین کا درس دیا ہے، جس دین نے پردے کا درس دیا ہے، ہم اسی دین کے لیے پردے کو بس استعمال کرتے ہیں اور باقی جگہ کہیں نہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس قدر پردہ کرنا چاہیے، بس ہم یہی سوچ سے دور ہوئی ہے آج، یہی ہم اپنے مقام کو سمجھ نہیں پا رہی ہے، یہی تو ہم سوچ نہیں پا رہے۔ اب یہ دیکھیں مائیں
پردے کا درس دنیاوی معاملات میں ہو تو نہیں دیتی ہے، دین کا ہو تو جب پردہ ماں کو بھی یاد آتا ہے۔ اب اسی طرح ماں یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم بچوں کو اسکول پڑھا لیں، ان کے ٹفن وغیرہ کا انتظام کر دیں، ان کو اچھا کھائیں کھلائیں پلائیں، تو اب ہماری ساری ذمہ داری ختم ہو گئی، ہماری ساری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ جبکہ اب آپ جانتی بھی ہے، وہ اکثر یہ سب باتیں جانتی ہے کہ ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا گیا ہے، ماں کی گود کو پہلی یونیورسٹی کہا گیا۔ آپ بتائیے کیا یونیورسٹی بایولوجی یا فزکس پڑھانے کی ہے؟ کیا کیمسٹری سکھانے کی ہے؟ کیا میتھس سکھانے کی ہے؟ نہیں، یہ یونیورسٹی دین نے، یہ مقام دین نے دیا ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، یہ دین نے کہا ہے، دنیا نے نہیں۔ تو اب یہاں مراد جو ہے دینی تعلیم ہی ہوگی۔ اب ہم جو ہے کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو اسکول پڑھا لے، بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب دینی ذمہ داری کو سمجھنے اور سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم کیا خامی رکھے ہیں، کیا کمی رکھے ہیں۔ جس ماں کی گود کو پہلے درسگاہ کہا گیا ہے، اس ماں نے اپنی گود کو سمجھا ہی نہیں کہ مجھے کس قدر اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، کس قدر انہیں اپنا وقت دینا چاہیے۔ ہمارا عنوان کیا تھا کہ صحبت اور قربت والدین کے لیے، اولاد کی صحبت اور والدین کی صحبت اور قربت اولاد کے لیے ہونی چاہیے، صحبت بھی ہونی چاہیے اور قربت بھی ہونی چاہیے، تب جا کر کے اولاد ایک صحیح تربیت پا سکے گی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو کہ ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا گیا، ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا گیا، اور وہ بھی دینی درسگاہ۔ تو اب ماں سوچے کہ میں نے اپنے بچوں کو کیا تربیت دی۔ بچے اسکول کو جاتے ہیں، سارا وقت وہیں بتاتے ہیں، کیا انہیں کبھی ماں باپ کی قربت اور صحبت حاصل ہی نہیں ہوتی؟ اور اگر ایک سنڈے کا دن جو چھٹی کا دن مل بھی جاتا ہے، تب بھی اس میں جو ہے فون کی طرف بچوں کا ذہن ہوتا ہے، یا پھر گھومنے پھرنے کی طرف ذہن ہوتا ہے۔ دینی تربیت کی طرف بچے نے 8 دن جو ہے اسکول پڑھا ہے، کیا دین اسے آتا ہے نہیں آتا ہے، ماں باپ تو دھیان دیتے ہی نہیں۔ جبکہ ماں زیادہ اس بات کو دھیان دے، ماں زیادہ اس حوالے سے سوچے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کا مرتبہ بڑا ہے، کیونکہ ماں کا مقام بڑا ہے۔ اولاد کی ذمہ داری ماں باپ دونوں پر ہے کہ وہ اولاد کی تربیت اچھے سے اچھے طور پر کرے۔ اب جو ہے بچوں کا سارا وقت اسکول میں گزرتا ہے، وہ وہی پڑھتے ہیں جو ٹیچر پڑھاتی ہے، تو بچوں کو ماں باپ کی صحبت کہاں ملی؟ بچے 2 سال 3 سال کے ہو جاتے ہیں، اب ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں اسکول میں ڈال دینا چاہیے۔ اب وہ اسکول میں ویسی ہی پرورش پائیں گے جو اسکول والے پڑھائیں گے، اب کیا تربیت ہوگی؟ اب یہ جب تربیت صحیح نہیں ہوگی، جب ماں باپ نے اپنا حق، اپنا جو حقوق صحیح طور سے اولاد کے حوالے سے اولاد کے حق میں ادا نہیں کیا، والدین نے اپنی ذمہ داری کو نہیں صحیح نبھایا، پھر بعد میں اولاد کے صحیح نہ ہونے پر اولاد کو کوسنا، اور اولاد کے صحیح نہ ہونے پر معاشرے کو جو ہے ذمہ دار ٹھہرانا، یہ سب غلط چیزیں۔ ہم خود محسوس کریں، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنے اولاد کو وقت نہیں دیتے، ان کو وقت بھی ملتا ہے تو وہ بیکار کاموں میں وقت گزرتا ہے، کبھی کھیلنے میں گزرتا ہے تو کبھی کھانے پینے میں گزرتا ہے، اور کبھی جو ہے گھومنے پھرنے میں گزرتا ہے، جبکہ دین کی طرف کوئی ہماری رغبت نہیں ہوتی کہ اولاد کو ہم کچھ سکھائیں، کچھ بتائیں، جبکہ ماں کی گود پہلے درسگاہ ہوا کرتی ہے۔ اب آپ اس آیت کریمہ کو دیکھیے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ ڈرا رہے؟ اب دیکھیے، آپ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کو اپنی گود میں لیے، جبکہ حضرت فاطمہ کی عمر تھی 5 سال یا 5 سال کی کم ہی عمر میں، اندر ہی 5 سال تھی یا 5 سال سے کم۔ تو ایسی عمر پاک میں رسول پاک پہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ حضرت فاطمہ کو گود میں اٹھائے اور ان کو پہاڑ کی طرف لے گئے، اور وہاں پہ سارے کفار قریش جمع ہوئے تھے، یعنی قریش خاندان کے جتنے بھی کفار تھے، مشرکین تھے، سب جمع ہوئے تھے، ابو لہب یہ سارے تھے، اور اللہ پاک نے فرمایا آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو اب آپ سوچئے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ چھوٹی سی بچی ہے، ان کا وہاں کیا کام؟ یہ سوچنے کی چیز ہے، ان کا وہاں کیا کام؟ 5 سال کی بچے، اگر ہم یہاں بچوں کو دیکھیں گے اپنے، تو وہ صحیح سے کچھ پڑھ بھی نہیں پاتے، پڑھتے ہیں تو بھی اسکول وغیرہ کا ہی سیکھے ہوئے تھے، دین سے وہ واقف نہیں ہوتے۔ لیکن جبکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کو نہیں لے جا رہے، جو ماں ہے ان کی، جو عورت بھی ہے، مگر ان کو نہیں لے جا رہے، اپنے قریب تر رشتہ داروں کو جب ڈرانے کی بات آئے تو حضرت فاطمہ کو لے جا رہے ساتھ۔ جب لے گئے اور اب آپ کو پیغام پہنچانا ہے وہاں پہ، جبکہ حضرت فاطمہ کا کچھ کام نہیں ہے،
لیکن اب آپ دیکھیے تربیت کس طرح فرما رہے ہیں رسول پاک اپنی بیٹی کی. جب لے گئے اور سب کفار قریش جماعت تھی، سب نے دیکھ لیا کہ نبی کی گود میں جو ہے حضرت فاطمہ ہیں. اب رسول پاک وہاں حضرت فاطمہ سے کہتے اے فاطمہ تم ڈرو، بچو. کیوں؟ اب کیوں تم میرے مال سے جتنا جو کچھ تمہیں لینا ہے لے لو، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں بچا سکتا، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں بچا سکتا. تو اللہ پاک کے فرمان کے مطابق اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا ہے، تو رسول پاک حضرت فاطمہ کو ڈرا رہے. اور وہ بھی کیا کہہ کر ڈرا رہے کہ تم بچو بھی اور ڈرو بھی. میں جو ہے تم اپنے میرے مال میں سے جو خرچ کرنا ہے کرو، جو لینا ہے لو، میں تمہیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں نہیں بچا سکتا. اب آپ بتائیے، کیا رسول پاک یقیناً جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ وہ ہے جن سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلے گی، جن سے آپ کی نسل بڑھے گی؟ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ والد سے نسل ہوتا ہے، والد سے نسل بڑھتی ہے نا، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ سے ہوئی ہے. مرد سے نسل بڑھتی ہے نا، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ایک عورت سے بڑھی ہے. تو عورت کا کیا مقام ہے، عورت کا کیا مرتبہ ہے؟ رسول پاک نے حضرت فاطمہ کی تربیت سے ہمیں بتایا کہ عورت کا بہت بڑا مقام ہے، اس کی بہت بڑی جو ہے بہت بڑا اس کا رتبہ ہے، اس کی بہت اچھی عزت ہے اسلام میں. تو حضرت یقیناً رسول اعظم جانتے ہیں کہ انہی سے میری نسل بڑھے گی، اور اس نسل میں ایسے جو ہے میرے نواسے پیدا ہوں گے، حسنین کریمین ہوں گے، جو دین کے محافظ ہوں گے. جانتے ہیں رسول پاک، پھر بھی حضرت فاطمہ کو ڈرا رہے ہیں، یعنی اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈرانے کی بات آئے تو ڈرا رہے ہیں رسول پاک. تو آپ دیکھیں اب یہاں پہ جو ہے اہل سنت والجماعت کے علاوہ غیر جماعت والے جو ہیں اس کو الٹا سمجھ جاتے ہیں. الٹا کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو اب رسول پاک نے حضرت فاطمہ سے جب کہہ دیا کہ میں بچا نہیں سکتا، اب تم کو کیا بچائیں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. رسول پاک جانتے ہیں وہاں پہ، اور جب رسول پاک سے کہا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو آپ نے حضرت فاطمہ کو لیا، جبکہ حضرت فاطمہ خاتون جنت ہے، اور ان سے جو پیدا ہوں گے حسنین کریمین وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود رسول پاک نے حضرت فاطمہ کو ڈرایا. تو اس سے ہمیں ایک سبق لینا چاہیے، اس سے ہمیں ایک درس مل رہا ہے، اس سے ہمیں ایک سیکھ مل رہی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صحبت اور اپنی قربت عطا کر کے حضرت فاطمہ کی کس قدر اچھی تربیت فرما رہے ہیں. اور ہم بس الٹا ہی کرتے ہیں اس کا کہ اولاد کی تربیت میں نہ والدین کی صحبت ہوتی ہے نہ والدین کی قربت ہوتی ہے، بلکہ والدین تو دور ہوتے ہیں، اولاد جو بھی سیکھتی ہے وہ باہر ہی سے سیکھ کر کے آتی ہے، والدین کا اس میں سیکھنا سکھانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس بات کو بہت زیادہ سے زیادہ ہم غور کریں، اس بات کو ہم زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا گیا، ماں کے گہوارے کو پہلی درسگاہ کہا گیا. ہم اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے مائیں اپنے مقام کو سمجھے. ہم سیرت فاطمہ کے حوالے سے، حضرت فاطمہ کی سیرت کے حوالے سے بہت سارے واقعات سنتے ہیں. سیکھتی کیا ہے ہم اس سے؟ ہم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی چکی پیسنے کے واقعات ہم سنتے ہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی پیون زدہ کپڑے پہننے کے واقعات کو ہم سنتے ہیں. کیا یہ واقعات صرف سننے اور ایک دو آنسو گرانے کے لیے ہے کہ ہم سنیں اور یہ واقعات ہمیں بہت رلائے، ہم نے 2-4 آنسو گرا لیے؟ کیا ہم نے جو ہے حق ادا کر دیا؟ کیا ہماری یہی ذمہ داری ہے؟ خاتون جنت کو ہم نے اپنا آئیڈیل مانا ہے، تو کیا بس ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے واقعات کو سنیں اور بس رو دے تھوڑی دیر، اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں، ہماری یہ ذمہ داری بالکل نہیں ہے. جبکہ ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہم واقعہ سن رہے ہیں اس سے ہم جو ہے ایک عبرت پکڑیں، ہم ایک سیکھ حاصل کریں، اس سے ہم ایک سبق حاصل کریں. جیسے ہم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد کو اگر تربیت ہم کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ کے حوالے سے ہم ان کو سکھا رہے ہیں، تو جب ایسا واقعہ ہم اپنے اولاد کو سنائیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی، تو اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائیں کہ وہ اپنا کام خود کریں، نہ یہ کہ خود بیٹھے رہے اپنی ماں کو آواز دے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. یہ تربیت نہیں ہے. ایسے سیکھ دے بچوں کو اس سے کہ وہ خود اپنا کام کریں. اور اگر جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے کپڑوں کے حوالے سے اگر ہم درس دے کہ آپ پیون زدہ کپڑا پہنا کرتی تھی، تو بچوں کو یہ سیکھ دے، تو اولاد کو یہ سیکھ دے کہ وہ جو ہے جو بھی مل رہا ہے اس میں خوش رہے. نہ یہ کہ اولاد کی اتنی ضد ہو
کہ والدین کو خود ان کی ضد پوری کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑے۔ اب آپ دیکھیں ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی کتنی دور دین سے دور ہو چکی ہے۔ والدین جب تک سیکھیں گے نہیں تو سکھائیں گے کیسے؟ کس قدر علم دین کا فقدان ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے، کس قدر علم دین کی کمی ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے۔ جب ہم حضرت فاطمہ کی سیرت بچوں کو سکھائیں یا سنیں یا سیکھیں تو ہم خود اس بات کو غور کریں کہ ہمیں کیا اس سے سبق حاصل ہو رہا ہے، کیا ہم اس سے سیکھ رہے ہیں، کیا ہم اس سے اپنی زندگی میں انقلاب لا رہے ہیں، کیا اس سے ہماری زندگی میں چینجنگ آ رہی ہے، اپنی اولاد میں ہم کس قدر چینجنگ لا سکتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی واقعہ سنائیں، تو جب بھی کوئی اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے تو انہیں کوئی ایک ایسا ایسی سبق دے کہ وہ اس پہ ہمیشہ عمل کرے۔ جب بھی انہیں آپ جو بھی سکھائیں تو ہمیشہ عمل کی ترغیب دیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا صرف واقعہ سنا دینا اور بس دو چار آنسو گرا لینا یہ ذمہ داری ہماری بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک سبق دے، ایک سیکھ دے، ایک درس دے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے بچوں کو یہ سیکھ دینی چاہیے کہ وہ کپڑے وغیرہ کی ضد نہ کرے، بلکہ جو ہے خود لحاظ کرے اپنے ماں باپ کا، اپنے ماں باپ کی رضامندی میں راضی رہے، نہ یہ کہ ماں باپ کو پریشان کرے۔ تو یہ ہوتی ہے بچوں کی تربیت۔ ہم جو ہے اسکول والوں پر اور دنیا کی پڑھائی پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور بچوں کو صحیح تربیت نہیں مل پاتی، صحیح انہیں صحبت نہیں مل پاتی۔ تربیت میں یاد رکھیے صحبت اور قربت کا بڑا دخل ہے، صحبت بھی ہونی چاہیے، قربت بھی ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے ہم لڑکیاں ہو، بیٹیاں ہو، جو بھی ہو، ماں کو کھانا پکاتے ہوئے دیکھتی ہے تو خود بخود سیکھ جاتی ہے، دیکھ کر ہی سیکھ جاتی ہے۔ اور جب ماں سکھائیں گی یہ ساری باتوں کو، بتائیے آپ کیسے نہیں سیکھیں گی؟ جب دیکھ کر سیکھ سکتی ہے تو سکھائیں گی تو بآسانی وہ سیکھ سکتی ہے۔ تو سکھانے کے لیے پہلے ماں باپ کو جو ہے علم دین سے واقف ہونا ہوگا۔ اولاد کو صحیح تربیت دینے کے لیے پہلے والدین کو علم دین سے واقف ہونا ہوگا، علم دین پر ماں باپ کو عمل کرنا ہوگا۔ آج ہماری اولاد ناکام ہے، آج اولاد پیچھے ہے، آج اولاد جو ہے نافرمان ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ خود ماں باپ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا، اپنی ذمہ داری کو صحیح سے انہوں نے نہیں نبھایا، اس لیے آج اولاد نافرمان ہے، اسی لیے آج اولاد پریشان کرنے والی ہے۔ تو اس میں جو ہے دین کو بھی دوشی نہیں ٹھہرا سکتے، اس میں معاشرے کو بھی دوشی نہیں ٹھہرا سکتے، سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں عورتیں بھی جو ہے علم دین کے حصول سے کتنا دور ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگوں میں صحابیات کو لے جایا کرتے تھے۔ کیوں لے جاتے تھے آپ صحابیات؟ اور یہاں تک کہ ازواج مطہرات کی بھی باری ہوا کرتی تھی کہ باری باری سے قرآن اندازی کر کے ان میں جو ہے ازواج مطہرات کو لے جایا جاتا تھا۔ جنگ تو وہ نہیں کرتی تھی، لیکن جو جنگ میں زخمی ہو گئے ان کی مرہم پٹی کے لیے تو ضرور لے جایا کرتے تھے۔ تو عورتوں کو لے جا کر کے یہی درس دینا مقصود ہے کہ عورتیں علم دین کو حاصل بھی کرے، عورتیں علم دین کو حاصل بھی کرے اور دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار بھی رہے۔ آپ بتائیے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا خاتون جنت ہوئی، جنتی عورتوں کی سردار بنی، آپ سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ حسنین کریمین ہے، وہ دین کے محافظ ہے، اور وہ جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار بنے۔ آپ بتائیے کیا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ علم دین سے واقف نہیں تھی؟ یقیناً واقف تھی، دینی ہی تربیت میں تو آپ پلی ہے، آپ بڑی ہیں۔ آپ بتائیے ازواج مطہرات جتنے بھی ہیں کیا دین سے واقف نہیں تھی؟ یقیناً واقف تھی۔ صحابیات جتنے بھی تھی کیا دین سے واقف نہیں تھی؟ یقیناً دین ہی ان کا سہارا تھا، دین ہی ان کا اثاثہ تھا، دین ہی ان کی بنیاد تھی، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے سب کے لیے آئیڈیل بن کے رہ گئی۔ اور ہم دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو آگے لے جاتے ہیں، اور بس سوچ یہی رہتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے بنے۔ آپ جب دنیا کو غالب رکھیں گے، جب آپ دنیا کو ترجیح دیں گے تو بچے دیندار کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ جب دنیا کو جو ہے زیادہ ترجیح دیں گے، دنیا کا آپ زیادہ خیال کریں گے، دنیاوی بچوں کو پڑھائی دیں گے، تو بتائیے کیسے اولاد دیندار ہوگی؟ جتنے بھی ہم دیکھیں گے صحابیات کو، ازواج مطہرات کو، سب دین سے واقف، سب دین پر جو ہے مکمل طور سے عمل کرنے والی، ان سے کوئی جو ہے اونچ نیچ چوک کا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ سب دینی تربیت میں پلی بڑی ہے۔ تو اب ہمیں اگر اپنی اولاد کو اچھی بنانا ہے تو ہمیں دینی تربیت انہیں دینی ہوگی، ہمیں دین سے انہیں واقف کرانا ہوگا، ہمیں علم دین کو انہیں سکھانا ہوگا، اور والدین کو خود جو ہے اولاد کو اپنی صحبت میں، اپنی قربت میں رکھنا ہوگا، تب جا کر کے اولاد ایک صحیح جو ہے تربیت پا سکے گی۔
اور یہ بات کا خاص طور سے ہم دھیان رکھیں کہ اگر ہم دنیاوی معاملات ہو تو ایک دم ڈھیل چھوڑ دیتے، چاہے اس میں چاہے کتنے ہی گناہ ہو، کچھ نہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ایک دم سختی کرنے لگتے ہیں، جبکہ دین پہ عمل کرنے میں بہت بڑی آسانی رکھی ہے، بس ہم سمجھ نہیں پائے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ تو یاد رکھیے، دین کے واقعات سن کر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حیات طیبہ کے واقعات سن کر صرف رو لینا، دو چار آنسو گرا لینا کافی نہیں، بلکہ ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جتنا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت سے ہمیں پتہ چلا کہ جب رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کی بات آئے، تب بھی آپ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو اپنے قریب رکھا۔ تو جب اولاد کی آپ اچھی تربیت، اچھی جو ہے ان کی جو ہے آگے ان کو اچھا بڑھانا چاہتی ہے، ان کو اچھی سیکھ دینا چاہتی ہے، تو اپنی صحبت اور اپنی قربت میں رکھیے، نہ یہ کہ دوسروں کے حال پہ چھوڑ دیں۔ بس یہی والدین کی ایک کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اولاد نافرمان بن جاتی ہے۔ ہم یہ ساری چیزوں کا اگر خیال رکھیں گے تو یہ سارے شکوے اور شکایت جو ہمیں اللہ پاک سے ہوتے ہیں، وہ سارے جو ہے دور ہو جائیں۔ تو یقیناً دین نے عورت کو، بیٹی ہو یا وہ بیوی ہو یا پھر ماں ہو، ہر حال میں عورت کو عزت دی ہے دین نے۔ بس اتنا فرق یہ ہے کہ ماں نے اپنے مقام، عورتوں نے اپنے مقام کو سمجھا نہیں، بیٹی نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، جو بیوی ہو اس نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، ماں ہو تو اس نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا۔ تو جو عورتوں کی عزت نہیں کرتے، انہیں یہی درس مل رہا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کہ عورتوں کو جب دین نے عزت دی ہے تو یقیناً ہم سب کو جو ہے عزت دینا چاہیے۔ جب دین نے انہیں عزت دی ہے، جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی ہے، اور اللہ پاک نے والدین کا بڑا مقام بتایا ہے، تو ان سارے چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے اس بات کا ہمیں خصوصاً خیال رکھنا چاہیے کہ ماں کو بھی عزت دے، بہن کو بھی عزت دے، بیٹی ہو بھی تو عزت دے۔ بس ہمیشہ ان چیزوں کو یاد رکھے، اور ماں باپ خود اپنے مقام کو سمجھے، خود اپنے اولاد کو ٹائم دے، خود اپنے اولاد کو جو ہے قربت دے، اپنی صحبت دے۔ والدین ٹائم نہیں دے پاتے، ماں کو بس پکانے اور ٹی وی سے فرصت نہیں ہوتی، باپ کو کمانے سے فرصت نہیں ہوتی، اولاد کی تربیت میں جو ہے ساری اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اولاد کی تربیت ساری بگڑ جاتی ہے، کیونکہ ماں باپ ٹائم ہی نہیں دے سکتے، جبکہ ماں کی گود پہلا گہوارہ ہے، جبکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، پہلی درسگاہ ہے اولاد کے لیے۔ تو جب ماں بھی خود وقت نہیں دے سکتی اور باپ بھی وقت نہیں دے سکتا، تو پھر اولاد کی صحیح تربیت ہونا بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو ہمیں خصوصاً ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کے لیے، تب جا کر کے ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ اب بس ہم اللہ پاک سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ پاک سارے ماں باپ کو، تمام ماں باپ کو ہدایت دے، جو ہے ہدایت کی توفیق دے، اللہ پاک صحیح راستے پر چلائے اور اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھی والدین سے اب چوک ہو چکی ہے، اللہ پاک ان تمام چوکوں کو معاف فرمائے، اور آگے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے اور اولاد کو سنبھالنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو چوک ہوئی اللہ پاک اپنے حبیب مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں معاف فرمائے، اور ہمارے اس درس کو اللہ پاک رسول اعظم کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔